اللہ پاک نے ہمیں سب سے پہلے جو حکم دیا، سب سے پہلے اللہ کا جو امر ہوا، سب سے پہلا حکم وہ ہے اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ سب سے پہلا حکم اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کو سیکھنا تو کتنا اللہ تعالیٰ کی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے اسی بات کو حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج کل چونکہ شوال کا مہینہ ہے، مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو طلباء کرام جوک در جوک مدارس کی طرف جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء، خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہیں اقرا پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور پڑھنے کے لیے کوئی پڑھانے والا ضرورت ہے، کوئی آپ کو پڑھائے گا، اس کے لیے کوئی نظم ہوگا، تو پڑھانے والا کام وہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا۔ الرحمن علم القرآن، کہ الرحمن اس نے آپ کو قرآن سکھلایا۔ تو پڑھنا، پڑھانا، درس و تدریس انتہائی محبوب مشغلہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے درس و تدریس کا موقع دیا ہوا ہے، ٹیچنگ کر رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ تو ان دنوں میں اس ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، حافظ بنائیں، قاری بنوائیں، عالم بنوائیں۔ اور دیکھیے دنیا کی تعلیم سے انکار نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، اس سے نہیں روکتے ہم۔ میٹرک کروائیں، ایف اے کروائیں، بی اے کرائیں، ایم اے کروائیں، لیکن اس کو دنیا کی ضرورت سمجھیں۔ اور یہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اس سے ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اگر آپ کو اللہ پاک نے 4 بیٹے دیے ہیں تو 3 کو اسکول میں ڈالا ہے، تو کم سے کم ایک بچہ جو صحیح معنی میں ذہین بھی ہو، سنجیدہ اور مہذب ہو، اس کو قرآن کا حافظ بھی بنوائیں، اقرا پر بھی عمل کروائیں۔ اور اقرا یاد رکھیے، اس سے مراد یہ دینی تعلیم ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اور ایک حافظ قرآن جس کا بچہ حافظ بن جائے گا تو قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا، واجبت علیہم النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ اور عالم کے بارے میں آتے ہیں، اگر کسی کا بیٹا عالم بن گیا تو قیامت والے دن وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ مدارس کھلے ہیں، اولاً تو اگر آپ خود نہیں پڑھ سکے، اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو دین سیکھنے میں کوئی علم شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے۔ بچپن میں قرآن پڑھنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو بڑھاپے میں سفید بالوں کے ساتھ قرآن سیکھنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جب قرآن مجید پڑھا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 55 سال ہو چکی تھی۔ تو آج کل مدارس میں تعلیم بالغاں کے بھی کورس کرائے جا رہے ہیں، وفاق المدارس کی طرف سے بھی دراسات دینیہ سال اول اور سال 2 سال کا کورس وضع کیا ہوا ہے۔ وہ اسی طرح بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہے، دکانداروں کے لیے ہے، تاجروں کے لیے ہے۔ وہ بھی اپنا وقت نکال کر اپنے قرب جوار کے مدارس میں جا کر دین سیکھیں، موٹی موٹی دین کی معلومات، جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں اس شعبے کے متعلق دینی معلومات یہ آپ پر فرض ہے۔ اس لیے اقرا پر عمل کیجیے، خود بھی روزانہ، اور نہیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ تو کم سے کم آپ دین سیکھیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اگر آپ روزانہ ایک مسئلہ سیکھ لیں کسی عالم سے تو سال کے بعد آپ کو 365 مسئلے یاد ہو جائیں گے۔ اگر ہر روز آپ ایک قرآن کی آیت سیکھ لیں، اور ایک آیت سیکھنا تو مشکل نہیں ہے، تو سال کے بعد آپ کو 365 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آ جائے گی۔ لیکن ہماری غفلت کہ ہمارے اس طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری عمر ہی گزر گئی، ہم کیسے سیکھیں گے؟ تو بھائی دین میں کوئی شرم نہیں ہے، شرم ہے تو گناہ سے ہے، بے حیائی سے شرم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں شرم کرنا چاہیے، دین سیکھتے ہوئے، دین کا مسئلہ پوچھتے ہوئے کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے۔
تو آپ دراسات دینیہ میں حصہ لیں یا کم سے کم اپنی اولادوں کو تو مدارس میں بھیجیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا پیغام یہی ہے، اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجیے، اس لیے کہ علم سے ظاہر بھی خوبصورت ہوتا ہے، باطن بھی خوبصورت بنتا ہے۔ جب علم آتے ہیں تو انسان میں تہذیب، تمدن، سنجیدگی آتی ہے اور انسان واقعتاً انسان کے روپ میں